معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا پروگرام بھی 2 حصوں پر مشتمل ہوگا اور یہ سلسلہ ہے تعزیتوں کا۔ یہ تعزیتیں کس کی ہیں؟ ایک ساتھ شہدائے کشمیر 5 فروری، دوسرے پاکستان کا دوسرا جنرل ایوب خان کے بعد ایک دوسرا بڑا محسن، ایک سپاہی جنرل پرویز مشرف ہم سے رخصت ہو گئے، اور تیسرا ہمارے برادر ملک دونوں ترکی اور شام۔ قدرتی آفت جس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اتنا بڑا، اتنا شدید زلزلہ، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اٹ واز مینیجڈ بائی سم سپر پاور۔ چونکہ وہ جنگ ختم نہیں ہو پا رہی ہے ان کی، تو ٹرکی کو سبق سکھانا تھا انہوں نے۔ بہت ساری چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اگر مینیج بھی ہے تب بھی اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ اور اگر یہ مینیج بھی ہے، کرونا کا بھی کہا گیا تھا کہ اٹ از مینیجڈ۔ کلائمیٹ چینج کے لیے کہا جا رہا ہے کہ موسموں کو مینیج کر رہے ہیں۔ یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی کی ترقی قدرت کو چیلنج کرنے چلی ہے اور قدرت کے ساتھ اپنا مقابلہ کر رہی ہے، اور یہ بھول رہی ہے کہ یہ طاقت اس کو اسی قدرت نے دی ہے، اور اس نے اپنی آخری کتاب میں کہا کہ تم پوری کائنات کو تسخیر کر لو گے، یو ول ایکسپلور دی انٹائر یونیورس۔ یہ ٹھیک ہے کہ جن کی یہ کتاب ہے ان کو وہ قبرستانوں میں لے گئے اس کو، اور ابا کے صرف 40ویں پہ اور میتوں پہ پڑھنے کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اس کو رکھ لیا۔ وہ عمل کی کتاب تھی، یہ پورا کانسٹیٹیوشن تھا اسلام کا، جس کو عمل کرنے کے بجائے حفاظوں کے حوالے کیا گیا پہلے تو، اور یہ نہیں دیکھا گیا کہ ٹیکنیکلی یہ حفاظوں کے حوالے اس وقت ہوا تھا جب کوئی پرنٹ میڈیا نہیں تھا، جب قلم اور کتاب نہیں آئے تھے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ قلم اتاری، کہا کہ یہ بھی تم حاصل کر لو گے۔ سورہ نون والقلم آپ دیکھیے گا قرآن شریف میں، تو وہ آپ کو بتاتا چلا گیا، آپ کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا گیا۔ لیکن مخلوق نے بالخصوص وہ جن کو اس لاسٹ ماڈرن کتاب سب سے آخر میں اس لیے آئی کہ یہ نچوڑ تھا، اس کے بعد تو اللہ نے کہا نہ میرے پاس کوئی کتاب کو انٹرپریٹ کرنے والا ہے، نہ کوئی نبی ہے، اور نہ ہی کوئی اور کتاب ہے، جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ تو ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے میں حریت رہنما سید علی گیلانی پر پروگرام 4 فروری کی شام کو کر چکی ہوں، اور 5 فروری کو پورا میڈیا کشمیر ڈے منا رہا تھا، جس میں ہمارے کرنل افتخار بہت کشمیر پر انہوں نے کام کیا، ان کی کتاب کی لانچنگ بھی تھی، بٹ میری طبیعت خراب تھی اس لیے میں نہیں جا سکی اس میں۔ ووٹ آف تھینکس میں نہیں دینا تھا، میں نے پھر کرنل صاحب سے معذرت کی۔ جناب 5 فروری کو ہی یہ واقعہ، وہ پرویز مشرف جنہوں نے جینوئن کشمیر کے لیے جینوئنلی ان کی ایفرٹس ہیں، تو آج میرے پاس ایک آڈیو کلپ آیا ہے، میں چاہتی ہوں پہلے اس کو سن لیا جائے۔ یہ صرف مہاجروں کی اور اردو بولنے والوں کی نہیں، ابھی مہاجروں کے کارنامے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے مہاجر ہیں جنہوں نے مہاجر کی اور ہجرت کی تصویر ہی بگاڑ دی، اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے یہ آڈیو کلپ سن لیجئے۔ اپنی مرضی سے کشمیر کی سولوشن ہوگی، جو وہ چاہتے ہیں، ویدر انڈیپینڈنس یا پاکستان کو ملنا چاہتے ہیں۔ انڈیا کے کوئی نہیں ملنا چاہتا، یہ میں بتا دوں، آپ گھر میں اپنے پرائم منسٹر کو بھی بتا دیں۔ ممبئی، پٹھان کوٹ، کارگل یہ بات کرتے رہیں گے، لیکن کبھی آپ نہیں بات کریں گے بھائی سیاچن کی بھی بات کر لو، بھائی بنگلہ دیش کی بھی، ایسٹ پاکستان کی بھی بات کر لو۔
मैं बहुत एग्रेसिव आदमी हूँ। मैंने 44 साल सोल्जरिंग की थी, मैंने दोनों जंगें लड़ी थी, मैंने सियाचिन देखा हुआ है, मैंने कारगिल देखा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चंद ही घंटे गुजरे हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को सुपुर्द खाक कर दिया गया और मैं उनके बारे में ये कुछ सतूर लिखी हैं, आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। वो अपने बचपन में बमुश्किल 5 बरस का होगा, हिजरत के अमल से गुज़र रहा है। पहली सिफ्त मुहाजिर होने की, वो मुहाजिर था, अहले सादात था। दूसरी सिफ्त सैयद होने की, अपने वालिद को देख रहा है दौरान हिजरत। एक लकड़ी के बॉक्स पर उनकी नज़रें मरकूज़ हैं, बेकरार हैं, बेचैन हैं, न जाने इस बॉक्स में क्या कीमती शय मौजूद है। पाकिस्तान पहुंचता है, वो बॉक्स उसके वालिद अमानत लौटा देते हैं। और अमानत किसको लौटा रहे हैं? रियासत पाकिस्तान को, क्योंकि उस बॉक्स में चंद लाख रुपए थे जो फॉरेन ऑफिस से पाकिस्तान मुंतकिल करने थे। अमानत लौटा देने के अमल में शरीक, यानी अमीन भी बन गया। जवान हुआ, चंद बरसों के बाद जंग में शिरकत की, शरीक हुआ, जंग जीती, गाजी भी बन गया। 4 असनाफ उसकी ज़ात में यकजा हुई, यानी सैयद था, मुहाजिर था, अमीन था और गाजी था। ये 4 असनाफ किसी की ज़ात में यकजा हों और उम्र के आखिरी हिस्से में संगीन गद्दारी का मुर्तकिब ठहरा कर सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा लिख दी जाए और आगे लिखा जाए अगर मर जाए तो लाश निकालकर 3 दिन डी चौक पर लटका दी जाए। इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा हूँ जो अभी तक मिल नहीं पा रहा। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिक तसरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिब भी नहीं थे। मुस्तरिब हूँ, तकसीम मुआशरा, तकसीम सोच, हम कभी शायद एक कौम बन ही नहीं सकते। सोशल मीडिया पर हम अपनी मुकम्मल जहनी बरहनगी के साथ मौजूद हैं। किन किन अलकाबात से परवेज़ मुशर्रफ साहब को नवाजा नहीं गया। शायद हम वो लोग हैं जो सजदों में भी एक दूसरों का बुरा सोचते हैं। ज़ाती तौर पर हमारा मुशर्रफ साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, मगर हमारी सोसाइटी में तो अब मुर्दे भी तकसीम हो चले हैं। मेरा मुर्दा जन्नत में, तेरा मुर्दा जहन्नुम में। हमारी इज्तमाई सोचें इतनी घटिया और घिन ज़दा हो चुकी हैं कि अब घुटन महसूस होने लगी है। जो शख्स सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ का कलमा पढ़ता रहा और अमल करता रहा, सबसे पहले पाकिस्तान उसकी रगो पै में सरायत था, मगर इस मुतासिब सोच ने उस जैसे शख्स को भी आखिरी वक्त में ये कहने पर मजबूर कर दिया कि शायद मेरे साथ ये सलूक और ऐसा रवैया इसलिए अंजाम दिया जा रहा है कि मैं मुहाजिर हूँ, मैं फर्जंद ज़मीं नहीं। वो कहता था हाँ मैं एक मुहाजिर हूँ। मुहाजिर कैसा? दिल्ली की हवेली छोड़कर मुल्क की मोहब्बत में चले आए और लायंस एरिया की झुग्गियों को अपना मस्कन बना लिया। अजीबुल फितरत लोग हैं, सदियों से आबाद महलों बुजुर्गों की कब्रों को यूं झट से छोड़कर खड़े हुए कि जैसे कल वापस आ जाएंगे। ज़मीन से बेवफाई का इज्तमाई गुनाह इतनी जल्दी माफ़ नहीं होता। चाहे तुम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाओ, सदर पाकिस्तान बन जाओ या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बन जाओ, रोते हुए दुनिया से जाओगे और ख़ुद अपने मुंह से कहते जाओगे मैं मुहाजिर था, मैं फर्जंद ज़मीं नहीं था, इसलिए ये सलूक मेरे साथ हुआ। कसूर हमारी कौम का भी है। जनरल अय्यूब खान को गुजरे एक ज़माना हो गया, मगर ट्रक्स के पीछे आज भी उनकी नई तस्वीर नज़र आती है और लिखा होता है तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। मगर क्या किसी W11 के पीछे परवेज़ मुशर्रफ की तस्वीर लगी देखी है आपने? और लिखा देखा तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, जिसने मुआशी तौर पे मुल्क को इतना मजबूत कर दिया। तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं, इस शख्स की आखिरी तकरीर का आखिरी जुमला ही काफ़ी है, पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज़। इस मौके पर हम पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ मुशर्रफ साहब की आखिरी रसूमात अदा की। वरना यहाँ तो ऐवान बाला में यानी सेनेट में एक सीट जिस जमात की जमातुल मुनाफिकीन का मेंबर खड़ा होकर कह रहा है कि सेनेट में परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करने दूंगा। जिनके घरों से इंटरनेशनल दहशतगर्द पकड़े जाएं वो दुआए मग़फ़िरत ना होने दें, मगर दूसरी जानिब दूसरे डिक्टेटर ज़िया-उल हक़ की काबीना का हिस्सा हों। कोई शख्स मुकम्मल नहीं होता, और जब आप इंतज़ामी सरबराह होते हैं तो गलतियां बढ़ने का एहतमाल और अंदेशा ज़्यादा होता है। मुशर्रफ साहब के भी तमाम फैसले दुरुस्त नहीं थे, मगर जब इख्तिताम हुआ,
جب اختتام ہوتا ہے کسی چیز کا تو پھر موازنہ ہوتا ہے، پھر اس کا احتساب ہوتا ہے کہ اس حکمران نے اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کیا مراعات حاصل کی، کتنا کرپشن کیا، کتنا مال بنایا، ملک کو کتنا نقصان پہنچایا۔ آج کے دور میں کچھ بھی چھپا نہیں رہ پاتا۔ مشرف صاحب نے اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنی اولاد کے لیے کوئی مالی مفاد حاصل نہیں کیا۔ ان کے بیٹے بلال کی تو کوئی شکل بھی نہیں جانتا، وہ عام یہاں شہر میں گھوم رہا ہوتا ہے اور عام زندگی گزار رہا ہوتا ہے، سروس کر رہا ہوتا ہے اور زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ سلام تحسین پرویز مشرف صاحب، سب سے پہلے پاکستان آپ کا یہ نعرہ پائندہ رہے، مگر میں یہاں پر کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ مہاجر ہیں، ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، جتنا تمہارے پاس ہے ہم اس سے زیادہ چھوڑ آئے ہیں۔ کرائے کا یہ کمرہ، یہ گزرتی زندگی اپنی، وہاں اس سے بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں۔ چلے تو آئے ہیں خواجہ کی بستی چھوڑ کر، لیکن ہم سر اپنا وہیں رکھا کا رکھا چھوڑ آئے ہیں۔ پلٹ کر جامعہ مسجد کی سیڑھی کو نہیں دیکھا، وہیں آزاد کو آواز دیتا چھوڑ آئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آڈیو کلپ جب میں نے سنا تو میں تو نہیں ضبط کر پائی، میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی، اور معلوم نہیں کہاں سے وہ ایک برسات تھی جو آنکھوں میں اتر گئی۔ پھر میں نے 4-5 لوگوں سے، جن صاحب نے بھیجا انہوں نے نہ نام بتایا نہ پتہ، لیکن پتہ نہیں کہاں سے لوگ نمبر لے لیتے ہیں، لیکن جو بھی ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کراچی چیمبر کے بارے میں بھی ایک کلپ آیا تھا، بہت عمدہ کلپ تھا، کرونا کے دنوں میں عمران خان صاحب کے دور میں۔ وہ صاحب بھی پھر چھپا گئے، اپنا نام بھی چھپا گئے، لیکن وہ کراچی چیمبر کے صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ سراج تیلی صاحب کا ریفرنس بھی دیا، اس ایونٹ کا ریفرنس بھی دیا تھا، مگر پھر چھپ گئے۔ چھپو نہیں بھائی، اب یہ چھپنے کا زمانہ نہیں ہے، سامنے آؤ پلیز، سامنے آؤ۔ تو ہماری جو افواج پاکستان ہیں ان کو اس کلپ میں کیوں سلیوٹ کیا گیا ہے اور کیوں ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو دوسرے حصے میں اس گفتگو کے بتاؤں گی۔ اور اب جب کہ انہوں نے اپنی کچھ غلطیوں کو ریئلائز کیا ہے اور وہ کراچی کے مہاجروں کی جماعت کے ان بیہودہ لوگوں کو جنہوں نے اس ہجرت کی اور مہاجر کی کے معنی بدل دیے، تصویر بدل دی ایک سندھ کی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر، تو ان کو جوڑا گیا ہے، ان کے گروپس بن گئے تھے، ان کو جوڑا ہے۔ تو کیا یہ بری بات ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سوشل میڈیا کو یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ مشرف کا یہ احسان ہے کہ تم کو بولنے کی آزادی دی، ورنہ ایک سرکاری ٹی وی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی ٹی وی نہیں تھا۔ اس کے احسانوں کا بدلہ تم جس طرح دے رہے ہو، مین اسٹریم میڈیا کی بھی بات کر رہی ہوں، اور سوشل میڈیا تو باقاعدہ پیڈ ہے اس معاملے میں۔ تو اللہ تمہیں اس کی سزا بہت جلد دینے والا ہے۔ اس زلزلے سے تو تم کوئی سبق نہیں سیکھو گے، معلوم ہے، لیکن یہ آئے گا، چاہے کسی بھی طرح کا زلزلہ ہو۔ معاشی زلزلہ تو آ چکا ہے، اس کی ابتدا ہو چکی ہے اس ملک میں، لیکن جو ان اولادوں کو تمہاری اڑا دے گا جن کے لیے تم نے کرپشن کی اور جن کے استعمال میں وہ پیسہ نہ آ سکے گا جو تم پاکستان سے لوٹ کر لے گئے ہو باہر۔ دوسرے حصے میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگائے